اب دیکھیں اللہ اطوار آداب اور ایک طریقہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہاری جو حیا ہے، جو حیا کے تقاضے ہیں، جو تمہارا پردہ ہے، اس کو تم کس طرح برقرار رکھ سکتے ہو، اس کو کس طرح ڈسٹرب کیا جا سکتا ہے، اور ڈسٹرب کرنے والا کون ہو سکتا ہے، اس کو کس طرح اپنی طریقہ کار رکھنا چاہیے تاکہ وہ حیا کا، وہ جو پردے کا جو حکم ہے وہ برقرار رہے۔ اب دیکھیں اللہ آپ کے لیے بیان کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں اپنی آیتیں۔ اب جو اللہ کے احکامات اور آیتوں سے جن کو سروکار نہیں ہے وہ کیا کریں گے؟ ان کے لیے کیا حکمت اور کیا علم۔ اللہ کے کلام کو سمجھ کر فہم کے ساتھ نہ پڑھنے والا، نہ سننے والا، وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ مجھے تیرے علم سے کوئی سروکار نہیں ہے، نہ تیری حکمت سے سروکار ہے، مجھے واسطہ ہے تو مجھے تیرے انعام سے واسطہ ہے، ایسے نا اجر سے واسطہ ہے، ثواب سے واسطہ ہے۔ کہ اپنے معبود کی نصیحتوں کو، باتوں کو، حکمتوں کو، دانائیوں کو اہمیت نہ دے، اور وہ یہ دعوے دار بھی ہو کہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری بندگی، تیری عبادت کر رہا ہوں۔ مسلمان بھی کہے، یعنی اپنے آپ کو فرما بردار بھی کہے، اور مومن یعنی پوری محبت کے ساتھ، پورے جذبوں کے ساتھ اس کی طرف کھینچا رہنے والا، جڑا رہنے والا، یہ سارے دعوے، ساری جو اس نے اپنے ٹائٹل رکھے ہوئے ہیں کہ یہ میں ایسا ہوں، ہرگز ایسا نہیں۔ یہ ایک ٹیسٹ ہے، ایک کہ وہ اللہ کے احکامات کو کتنا سمجھتا ہے، اس کو کتنی فکر ہے، کتنی اس کو جستجو ہے۔ یہاں جستجو ہے، وہ لگن ہے، وہ جذبہ ہے جو اس کو اس کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وہ تو ہے ہی نہیں۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، جب وہ خود پڑھے بیٹھ کے، تب بھی ایسا نہ کرے۔ تو یہ لکم، تمہارے لیے، یبین اللہ، اب یہ اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں، اللہ وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو وہ لڑکے جو شعور کی حد تک پہنچ جائیں، پھر وہ تمہارے پاس جب آئیں تو کس طرح، کس طریقے کے ساتھ تمہارے پاس آئیں۔ یہ خواتین اپنے گھروں میں، اپنے کمروں میں، ان کے لیے یہ حکم ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ کتنی ان کی اہمیت ہے، پردہ جو ہے، ان کی جو عزت ہے، حمیت ہے، وہ اللہ کے ہاں کتنی قیمتی ہے، کتنی قیمتی ہے وہ، جس کا پردہ اس قدر اہم ہے۔ اگر وہ اپنی اہمیت کو خود ہی ضائع کر دے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اور جو دیکھیں نا، جو اس کے ارد گرد ہیں، جو اس کے جن کی حفاظت، جن کے ذمے ہیں، نہ وہ اس اہمیت سے واقف، نہ وہ خود اس اہمیت سے واقف، اس کو کون اس کو امپلیمنٹ کرے گا؟ اس کی حفاظت یا یہ جو پردہ ہے جس کا اللہ اس قدر اہتمام فرما رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں اس کی اہمیت ہے۔ ہم کیسے قرآن پر ایمان لانے والے ہیں، دعوے دار قرآن کے اور احکامات اللہ کے جتنے بھی ہیں، ان کی اس کو ایسے پامال کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، جیسے کوئی اس کی اہمیت ہی نہیں ہے، جیسے کوئی غیر ضروری بات تھی جو کر دی گئی، ہمیں تو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سمجھ آ بھی گئی تو عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ہم بہت بہتر سمجھتے ہیں۔ ہمارا علم اور ہماری حکمت نعوذ باللہ اللہ کے علم اور حکمت سے آگے چلی گئی۔ اس کا تو سیدھا سادہ یہی اسی وجہ بنتی ہے۔ اب دیکھیں سورۃ نور میں آپ پڑھ رہے ہیں کیا کیا احکامات آ رہے ہیں۔ ابھی اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، ابھی جو ہم کرتے ہیں ابھی اس کی ہماری پکڑ نہیں ہو رہی۔ جب پکڑ نہیں ہو رہی تو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی ہے ہی نہیں، جیسے اس عمل کے
خلاف کرنے پر مجھے کچھ ہوا تو نہیں ہے، تو یہ نہ یہاں نہ ہونا ہی اصل آزمائش ہے۔ جو حکم دے دیا گیا کہ دیکھو ایسے کرو، یہاں پکڑ ہے ہی نہیں، پکڑ تو اگلے جہان میں ہے، وہ جو گرفت ہوگی وہ بہت شدید ہوگی۔ اس شدید گرفت سے بچنا ہے تو ابھی سے اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کا پابند کر لیں۔